مؤذن سے حضور کا نام سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ ملے. یا تو یوم صدیق منانا چھوڑ دو، جب مناتے ہو تو دل سے مناؤ، صدیق کی ادا کو اپناؤ. حضور کا نام آیا انگوٹھے چوما کرو، یہ صدیق اکبر کی سنت. آدم علیہ السلام کی روایت 1، ابوبکر صدیق کی روایت 2، امام حسن کی روایت 3، خضر علیہ السلام کی روایت 4، قرآن کی تفسیر روح البیان 5، حاشیہ تفسیر جلالین 6، مسند الفردوس امام دیلمی 7، القول بدی امام سخاوی 8. یہ مدینے کے محدث ہیں. مکے کے محدث علی قاری نے کہا جب صدیق اکبر سے انگوٹھے چومنا ثابت ہے، ہمارے ثبوت کے لیے صدیق کا عمل کافی ہے. فتاوی صوفی 10، کنز الباد 11، کاستانی 12، شامی شریف 13، تحتاوی شریف 14. 14ویں کی چاند کی طرح 14 حوالے پیش خدمت ہیں. حضور کا نام سن کے انگوٹھے چومنا. اگر صدیق سے عشق ہے تو انگوٹھے چوما کرو. امام حسن کی روایت بھی موجود ہے. فریقی آخر کے تھانوی نے لکھا اپنی آخری عمر کی کتاب بوادر نوادر میں، حضور کا نام سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ ملنا ثواب تو نہیں، ہاں علاج ہے کہ انسان اندھا نہیں ہوگا. زید بھی پوری کی اور مان بھی اللہ ہے. چلو ہم ثواب کی نیت سے چومتے ہیں، اور جو ثواب سے نیت سے نہیں چوم سکتا تو علاج کی نیت سے چومے، اندھا تو نہ ہو. یہ 15 حوالے عرض کر دیے. صدیق اکبر کے 2 نظریے سامنے آ گئے. نبی کا نہ کرنا، کام اچھا ہو تو کر لو، 1 انگوٹھے چومنا، 2 اپنے آپ کو نبی کی گلی کا عبد کہنا. یہ صدیق نے کہا ہے کہ میں آپ کی گلی کا عبد ہوں. عبد کوئے مصطفیٰ کہاں، عبد المصطفیٰ کہاں. صدیق میں عبد مصطفیٰ تو بڑی اونچی چیز ہے، میں تو عبد کوئے مصطفیٰ ہوں. تو نبی کی گلی کا عبد کہنا یہ بھی صدیق کی ادا ہے. اللہ صدیق کی تابع نصیب فرمائے. نبی کی موت عادی کے اقرار کے بعد نبی کی حیات حقیقی کا اقرار کرنا کہ حضور سنتے بھی ہیں، واپسی جواب بھی دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا میرے لاشے کو لے جانا وصال کے بعد، نبی جواب دے اندر دفن کرنا. صدیق کا ایمان تھا نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں. یہ صدیق کے عقیدے پیش کر رہا ہوں، نئی پگڈنڈی نہ نکالنا. بدعت کا مسئلہ بھی حل گیا صدیق کی ادا سے، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا صدیق کی ادا سے. عبد المصطفیٰ، عبد النبی، عبد الرسول، عبد کوہ مصطفیٰ نام رکھنا بھی صدیق کے کلام سے ثابت ہو گیا. نبی کی حیات حقیقی مدار میں ہے، اس کا ثبوت بھی صدیق سے ہو گیا. مزید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا جب قریب آیا، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو بلایا کہ میرے مرگ قریب ہے، موت قریب ہے، میری جائیداد جب تقسیم کرنا، فلاں فلاں میرا بیٹا بھی لے، میری بیوی بھی لے، میری فلاں فلاں بیٹی بھی لے، میری اور بیٹی کا حصہ بھی نکلے گا. صدیقہ نے عرض کی جو آپ نے وارث کی نہیں وہ تو علم میں ہے، میری اور کون سی بہن ہے جس کا ذکر آپ نے کیا؟ صدیق نے فرمایا اے عائشہ تیری اماں حاملہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے پیٹ میں بیٹا نہیں بیٹی ہے. تو صدیق کے علم سے اور باقی بیٹی پیدا ہوئی. تو جن کا غلام ما فی الارحام کا علم رکھتا ہے تو نبی کے علم کا کیا کہنا ہے؟ یہ 5 مسئلے میں نے احادیث کی روشنی میں یوم سے مرغ حل کر دیے. الحمدللہ جو صدیق کا ایمان تھا وہی ہمارا ایمان ہے. ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور ان کے تابعدار ہیں. مستح بدری صحابی ہیں، مہاجر ہیں، آپ کی خالہ کے بیٹے ہیں، غریب نادار تھے.
ان کا خرچہ صدیق دیتے تھے، نان و نفقہ۔ ام المومنین پہ جب الزام لگا منافقوں کی دامن تدویر کی وجہ سے، مصطح بھی اس میں آ گئے۔ صدیق نے کہا اللہ کی قسم مصطح کو خرچہ نہیں دوں گا، تو رب نے فوراً قرآن کی آیت نازل کی، ولا یعطل، قسم نہ اٹھائے، خرچہ نہ روکے، قسم نہ اٹھائے، مصطح کا خرچہ جاری رکھے۔ کون؟ اول الفضل، صاحب فضیلت۔ رب جس کو صاحب فضیلت کہے، یہ صدیق اکبر ہے۔ صاحب فضیلت کوئی کسی کو کہے، عزت معاب، فضیلت معاب، فضیلت الشیخ، یہ عرب کا شیخ ہے اور بات ہے، جس کو رب کائنات کے اول الفضل، فضیلت والے، فضائل والے، مناقب والے، کیا مقام ہے صدیق کا؟ فضیلت والا قسم نہ اٹھائے، وسعت، اس کا رزق بھی فراخ ہے، یہ قسم نہ اٹھائے۔ کس بات قسم نہ اٹھائے؟ کہ قریبی رشتہ داروں کو نہ دے، نہ دے، مسکینوں کو دے، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں ہجرت، ان کو بھی دے خرچہ، والیعفو، معاف کر دے۔ رب کہتا ہے معاف کر دے، تیری بیٹی ہے، تجھے تکلیف ضرور ہوئی، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی کراچی میں، کوئی حیدرآباد میں، کوئی ایشیا میں، کوئی افریقہ میں، کوئی امریکہ میں، قیامت تک ہر مومن کے ایمان کا وزن میرے نبی جانتے ہیں، جو پیدا نہیں ہوا اس کے ایمان کا وزن بھی جانتے ہیں، جو دور و دراز مدینے سے رہتے ہیں ان کے ایمان کا وزن بھی حضور جانتے ہیں۔ میں ٹوٹلی طور پہ سب کا ایمان اکٹھا کیا جائے، ایک پلے میں رکھا جائے، میرے عاشق ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے، پھر بھی ابو بکر کے ایمان کا وزن ساری امت کے ایمان کے وزن سے زیادہ ہے۔ لا بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصیام، یہ بات نہیں کہ ابو بکر کی نمازیں ساری امت کی نمازوں سے زیادہ ہو گئیں، یا ابو بکر کے روزے ساری امت کے روز سے زیادہ ہو گئے، زیادہ نماز کی وجہ سے ایمان بدلی نہیں ہوا، زیادہ روزے کی وجہ نہیں، بلکہ ولاکن بشیء ذکر فی قلبہ، صدیق کے دل میں میری محبت کا بے پائدہ کنار سمندر جو موجیں مار رہا ہے، میرے عشق کی فراوانی کی وجہ سے صدیق کے ایمان کا وزن زیادہ ہے۔ یعنی میں جامی کا عشق بھی جانتا ہوں، رومی کا عشق بھی جانتا ہوں، داتا حجویری کا عشق بھی جانتا ہوں، خواجہ اجمیری کا عشق بھی جانتا ہوں، غوث الاعظم کا عشق بھی جانتا ہوں، امام ابو حنیفہ کا عشق بھی جانتا ہوں، امام شافعی کا عشق بھی جانتا ہوں، تمام عاشق کے عشق کو جانتا ہوں، لیکن تمام عاشق عشق جمع کیا جائے سب کا عشق کم ہے، اکیلے صدیق کا مجھ نبی سے عشق زیادہ ہے۔ جب عشق زیادہ ہے تو ایمان کا وزن زیادہ ہے۔ پتہ چلا ایمان وزنی ہوتا ہے تو حب رسول کی وجہ سے، جتنا محبت رسول میں اضافہ ہوگا اتنا ایمان وزنی ہوگا، جتنا محبت میں کمی آئے گی ایمان کا وزن کم ہوگا۔ محبت مصطفیٰ کسی اور سے کم ہے تو ایمان رخصت ہو جائے گا، ایمان کا وزن بڑھتا ہے محبت مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا صدیق کو حضور سے محبت تھی، دو چار حدیثیں اندازہ لگا کیسی محبت۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب علی من دنیاکم ثلاث، مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں، تمہاری دنیا سے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ حبب علی من دنیاکم، مجھ نبی کو تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے تمہارے راول پنڈی کے پھل، اخروٹ، میوہ جات مجھے بہت پسند ہے، تمہاری راول پنڈی، پتہ چلا بولنے والا راول پنڈی کا نہیں کسی اور شہر کا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے جناب تمہارے وزیر آباد کے چاقو مجھے بڑے پسند ہیں، پتہ چلا جو بولنے والا ہے وہ وزیر آباد شہر کا نہیں، اگر وزیر آباد کا تو تمہارا وزیر آباد نہ کہتا۔ اگر جو یہ کہے تمہارے لاہور کی ٹافیاں مجھے پسند ہیں،
پتا چلا وہ لاہور کا نہیں کسی اور شہر کا ہے. جو کہ تمہارے ساہیوال کے بسکٹ مجھے پسند ہے. پتا چلا وہ ساہیوال کا ہوتا تو تمہارا ساہیوال نہ کہتا، وہ کسی اور شہر کا ہے. جو یہ کہ تمہارے ملتان کا حافظ کا سون حلوہ مجھے پسند ہے، پتا چلا وہ ملتان کا نہیں کسی اور شہر کے رہنے والے. جو یہ کہے تمہارے احمد پر شرقیہ کے مٹی کے برتن مجھے پسند ہیں، پتا چلا وہ بولنے والا احمد پر شرقیہ کے شہر کا نہیں، وہ کسی اور شہر کا. جو کہ تمہارے جام پور شہر کی لکڑی کا کام مجھے پسند ہے، تمہارا جام پور، پتا چلا وہ جام پور کا نہیں کسی اور شہر کا. جو یہ کہ تمہارے نواب شاہ کا کیلا مجھے بڑا پسند ہے، تمہارے نواب شاہ کا، پتا چلا وہ نواب شاہ کا نہیں کسی اور شہر کا. جو کہ تمہارے حیدرآباد کی چوڑیاں مجھے پسند ہیں، پتا چلا وہ حیدرآباد کا نہیں کسی اور شہر کا ہے. جو یہ کہ تمہارے پاکستان کے فصلات مجھے پسند ہے، پتا چلا وہ پاکستان کا نہیں کسی اور ملک کے رہنے والا ہے. کہتا تمہارے پاکستان. اب نبی پاک کی زبان کے الفاظ سنیے. حضور تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. علامہ اقبال کی روح چلا پٹھی. اقبال نے کہا مولانا اور بیدان محدث مفسر ذرا نبی کے فرمان کو دیکھ. اگر حضور دنیا کی پیداوار ہوتے تو تمہاری دنیا کا لفظ استعمال نہ فرماتے. بود در دنیا و از دنیا نہ بود. حضور دنیا میں تو آئے ہیں، دنیا میں سے نہیں، کسی اور ملک سے نہیں. یہ دنیا کے رہنے والے ہیں. لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی سمجھا، لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی سمجھا. مزمل بن کے آئے تھے، تجلی بن کے نکلے. نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. آقا نے فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند. خوشبو مجھے پسند، بیوی کی طرف توجہ پسند، میری آنکھ کی ٹھنڈک صلات میں ہے. میں نماز پڑھوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. کوئی امتی میری آنکھ کو ٹھنڈا کرنا چاہے نماز پڑھے. صلات بمانے نماز، صلات کا معنی درود بھی ہو سکتا ہے. جب میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہے میرا درود و سلام پڑھے، مجھ پہ صلات و سلام پڑھے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. ساتھ بیٹھے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کی آقا آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. مجھے 3 چیزیں یہ پسند ہیں. النظر الی وجہک، میری نظر ہو آپ کا چہرہ انور ہو، بس دیکھتا نہیں. النظر الی وجہک، مجھے ابوبکر کو نمبر اول یہ چیز پسند ہے، میری نظر ہو اور محبوب کا چہرہ انور ہو. دوسری چیز مجھے پسند ہے میرا مال ہو، آپ پہ قربان ہو، آپ پہ فدا ہو، جھاڑو دے دوں کچھ نہ بچے، سب تیرے نام پہ قربان محبوب. تیسری چیز مجھے پسند ہے میری بیٹی ہو، آپ کی بیوی بن جائے. ساتھ میں فاروق اعظم تشریف فرما تھے. عرض کی آقا آپ نے 3 چیزیں پسند کی. صدیق نے 3 چیزیں پسند کی. مجھ عمر کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں. الصحبت لاولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کی صحبت نصیب. والقہر لأعداء اللہ، اللہ رسول کے دشمن ہوں، قہر بساؤں، کوڑے برساؤں. کیسا رب رسول کا گستاخ. تیسری چیز مجھے پسند ہے والحفظ لحدود اللہ، اللہ کی حدود ہوں، پہرا میرا ہو. دیکھو کون قرآن شکنی کرتا ہے، کون نظام مصطفیٰ کی مخالفت کرتا ہے، اس کو چلا کے دکھاؤ. بکری اور بھیڑیا ساتھ چلیں، حدود کی حفاظت کرو. ساتھ میں عثمان غنی تشریف فرما تھے. آج کی آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند. افشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام. واقف غیر واقف مسلمان کو سلام کروں، واقف غیر واقف کو کھانا کھلاؤں. پچھلی رات ہو، لوگ سو رہے ہوں اور میں تہجد کی نماز پڑھوں. موج عثمان کو یہ 3 چیزیں پسند. ساتھ میں بیٹھے تھے مرشد ولی گر علی، اللہ میں ہر خفی و جلی، حلال مشکلات کلی، ولی گر مرشدنا مولا علی رضی اللہ تشریف فرما تھے. عرض کی آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. الضرب بالسیف، سامنے ہو لشکر کفار، ادھر ہو حیدر کرار.
میرے ہاتھ میں ہو تلوار، نام جس کا ذوالفقار، کافروں کی گردنیں اڑا کے دکھاؤں، مرحب کو فنار وسکر کر کے دکھاؤں، یہ بھی مجھے پسند۔ وسام بالسیف، روزے ہوں مگر سردی کے نہ، باد و بارانہ، ٹھنڈی ہوا نہ، سورج حدت دکھا رہا ہو، عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہوں، لب خشک ہوں، نہایت گرمی کا روزہ ہو، مجھے علی کو پسند ہے۔ باکرام الدیس، مہمانوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں، میں علی ان کی عزت کر رہا ہوں، ہاتھ دھلاؤں، کھانا کھلاؤں، ان کی عزت کروں، یہ تین چیزیں مجھے پسند ہیں۔ یہ گفتگو ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، سپیکر پہ نہیں، ٹی وی اسٹیشن پہ نہیں، ریڈیو اسٹیشن پہ نہیں، فون پہ نہیں، چیکس پہ نہیں، مدینے میں گفتگو ہوئی۔ 7 آسمانوں کے پاس جبریل سدرہ پہ بیٹھے تھے، یہ آوازیں سن لی۔ دربان تو مدینے کی آواز سن لیتا ہے، مدینے کا آقا تیری آواز نہیں سن سکتا۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ترمذی شریف کی حدیث پڑھ دوں، درس حدیث ہے، حدیثوں کی بارش کر دوں۔ حضور نے فرمایا حرام ما ترون واسمعوا ما لا تسمعون، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم مل جل کے بھی نہیں دیکھ سکتے، جو کچھ میں مصطفیٰ سنتا ہوں تم ساری دنیا کے لوگ سارے اوضاع آلات سمیت بھی وہ باتیں نہیں سن سکتے کہ میں مصطفیٰ سنتا ہوں۔ حضور کی قوت و سامع کے برابری کون کر سکتا؟ سدرہ سے اتر کر جبریل مدینے میں آ گئے۔ حضور انتخاب ہو رہا تھا، میں سدرہ پہ بیٹھا تھا، میں نے یہ آوازیں سن لی، میں بھی عرضی پیش کرنے کے لیے، مجھ جبریل کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ارشاد الضالین، گمراہوں کو راستہ بتاؤں یہ بھی مجھے پسند۔ اعانت المساکین، مسکینوں کی مدد کروں یہ بھی مجھے پسند۔ ومعانست کلام رب العالمین، محب کا پیغام محبوب تک پہنچاتا رہوں، بس آتا رہوں اور جاتا رہوں، یہ بھی مجھے پسند، بڑا مزہ آتا ہے۔ جبریل واپس گئے، رب جلیل نے فرمایا جبریل اپنا ووٹ دے کے آئے، میرا ووٹ بھی دے کے آئے۔ میرے حبیب سے کہا مجھ خدا کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ دم العاصین، گناہگار گناہ کر کے جب نادم شرمسار ہوتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ گناہگار کے آنسو مجھ رب کو بہت پسند ہے۔ وعذاب المذنبین غیر التائبین، جو گناہ کرے توبہ نہ کرے اس کا رگڑا دوں، اس کو عذاب دوں، یہ بھی مجھے پسند ہے۔ دعا المضطرین، پریشان دکھ درد والا انسان جب دل کی گہرائی سے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا بھی مجھے بڑی پسند ہے۔ وہ غفلت سے نہیں مانگ رہا، وہ دل کی گہرائی سے مانگتا ہے، اس کی دعا مجھے پسند ہے۔ حدیث ایک حد تک مکمل کر لی، حوالے میرے پاس موجود ہیں، حافظ عسقلانی جیسے حافظ الدنیا کے حوالے بھی ساتھ ہیں۔ میں صرف ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، متوجہ ہوں گے؟ توجہ فرمائیں گے؟ حضور کے انتخاب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پر انتخاب کا حق صدیق اکبر کو ملا۔ صدیق اکبر نے دیکھا انتخاب کے باغ میں نیکوں کی صحبت بھی ہے، بڑی اچھی چیز ہے، میں ضرور اختیار کروں گا۔ رب رسول کے دشمن پہ کوڑے برساؤں، بڑی اچھی شے ہے، میں خود کروں گا۔ مانعین زکوٰۃ سے جہاد بھی کروں گا، یہ کام میں بھی کروں گا۔ شریعت کے قانون نظام مصطفیٰ کو جاری کرنا، میں خود صدیق جاری کروں گا، یہ بھی بات پسند ہے مجھے، یہ کروں گا۔ واقف ہے، واقف کھانا کھلاؤں گا، پچھلا تہجد بھی ضرور پڑھوں گا۔
مہمان کی عزت بھی کروں گا، جہاد بھی کروں گا، گرمی کے روزے بھی رکھوں گا، سیدھا راستہ بھی بتاؤں گا، مسکین کی مدد بھی کروں گا، کئی غلاموں کو ظالموں کے پنجے سے نکال کے آزاد کروں گا، کئی افراد کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ذمے لگاؤں گا، یہ ساری نیکیاں کروں گا۔ اس باغ انتخاب کے باغ میں سارے گل موجود ہیں، لیکن اے نماز تو کہاں، تہجد تو کہاں، مہمان نوازی کہاں، جہاد کہاں، دیدار مصطفیٰ کا۔ ہر نیکی کو چیک کیا صدیق نے، ہر نیکی کا وزن کم پایا، دیدار مصطفیٰ کا وزن زیادہ پایا۔ تمام پھولوں سے اعلیٰ پھول جو تھا وہ صدیق نے چن لیا کہ النظر الی وجہ کا، باقی نیکیاں ضرور کروں گا، تم بھی کرو میں بھی کروں گا، جو چیدہ گل تھا صدیق کہتا میں نے اٹھا لیا، اس کے برابر کوئی نیکی ہو نہیں سکتی، میری نظر ہو اور آپ کا چہرہ انور ہو، ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہے، جی بھرتا ہی نہیں، دل سیراب ہوتا ہی نہیں، چشم مازاق کے سرخ ڈورے ہوں، رخ والضحا ہو، در عدن کے موتی ہوں، حریم کت کی پتیاں ہوں، چشم مازاق ہو، ابرو کے اشارے ہوں، زلف واللیل کا پیچ و خم ہو، علم نشرہ کا سینہ ہو، ید اللہ ہی ہاتھ ہو، عرش کے پار چلنے والے قدم ہوں، صورت بھی دیکھتا رہوں، سیرت بھی دیکھتا رہوں، حسن میں مست ہو جاؤں، جی بھرتا ہی نہیں۔ پسندیدہ چیدہ گول جو تھا صدیق نے اٹھا لیا۔ آج نمازی بن سکتے ہو، روزے دار بن سکتے ہو، حاجی بن سکتے ہو، غازی بن سکتے ہو، مجاہد بن سکتے ہو، شہید بن سکتے ہو، صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی کے پلے میں ایک نیکی یہی ہے کہ عشق کی آنکھ اور محبوب کا چہرہ، اس نیکی کے برابر کوئی نیکی نہیں۔ کچھ صحابی ایسے بھی ہیں، بعض فجر کے بعد مسلمان ہوئے، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، نہ سبحانک اللہم یاد کیا، نہ سبحان رب العظیم یاد کیا، ایک رکعت بھی ان کے پلے میں نہیں۔ اس صحابی کے برابر بھی کوئی غوث قطب نہیں ہو سکتا۔ جس صحابی نے ایک لمحہ حضور کو دیکھا اس کے برابر دنیا کے غوث قطب نہیں ہو سکتے۔ صدیق نے ایک دن حضور کو دیکھا، ایک رات حضور کو دیکھا، ایک مہینہ حضور کو دیکھا، ایک سال حضور کو دیکھا، دن میں دیکھا، رات کو دیکھا، صبح کو دیکھا، شام کو دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، ہجرت میں دیکھا، اور غار میں بھی دیکھا، مزار میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کو چل کے دیکھنا، کوئی کسی کو دیکھے گا، کوئی کسی کو دیکھے گا۔ صدیق نہ حور کی طرف دیکھے گا، نہ قصور و محلات کی طرف دیکھے گا، صدیق جو بھی دیکھے گا رخ مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ تو ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کتنا حضور کے دیکھنے کا شوق ہے، عزت والے مہمان حضور کے پاس ہے، تم صدیق گھر میں لے جاؤ، ان کے کھانے کا انتظام تمہارے ذمہ۔ مہمانوں کو گھر لے گئے، بیوی سے کہا کھانا پکا کے کھلا دینا۔ بیوی نے کہا تم کہاں جاتے ہو؟ کہا جتنا وقت کھانا پکے گا میں ہجر مصطفیٰ میں رہوں، نبی کی جدائی میں رہوں۔ مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ میں حضور کے دیدار کے بغیر گزارا کروں؟ کھانا پکا کے کھلا دینا، میں یہی وقت محبوب کا دیدار کرتا رہوں۔ حضور کے وصال کا وقت قریب تھا، بیمار تھے، میں صدیق کو کہوں میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا میرے ابا نرم دل ہیں، آپ کی جدائی میں گر نہ جائیں، بے ہوش نہ ہو جائیں۔ فاروق اعظم مضبوط دل والے ہیں، ان کو امامت کے لیے مکلف فرما دیں۔ میں نہیں، عمر کی باری بعد میں آئے گی، میرے مصلی کا حقدار یہی ہے۔ سیدھی کے بعد نماز پڑھانے لگ گئے، حضور کے منبر مصلی کے وارث ہو گئے حضور کی موجودگی میں۔ ایک دن صدیق وضو فرما رہے تھے، عمر پہلے آ گئے، صحابہ نے کہا عمر حضرت عمر تم نماز پڑھا دو، تو حضرت عمر نے نماز پڑھانی شروع کی۔ عمر کی قرات کی آواز ریاض الجنہ سے اٹھی، حضور کے حجرے میں گئی، حضور نے اپنے کانوں سے عمر کی قرات سنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور بستر پہ بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تو اٹھ بیٹھے، لالا نہیں نہیں عمر نہیں، عمر کی باری بعد میں آ گئی، یہ صدیق کی باری ہے، اس کو ہٹاؤ مصلی سے، صدیق کو کھڑا کرو۔ کیا بتا رہے تھے حضور؟
ایک دن نماز پڑھنے صدیق فردی نماز، بدری احدی صحابہ موجود ہیں، ریاض الجنہ میں جب نماز پڑھی جاتی ہے بہت سے حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، ریاض الجنہ بیت کا وہ ٹکڑا یہ مسجد نبی میں ہے، سفید ستون والا حصہ، منہ ہوتا ہے جنوب کی طرف، حضور کا حجرہ ہے مشرق کی طرف۔ میں یوں نہیں کہتا کہ الٹے ہاتھ کی طرف، نہیں، حضور کا حجرہ تھا دل والی طرف، دل بھی اس طرف، دل بر بھی اس طرف۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا نقشہ یہ ہے کہ سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے، منہ قبلے کی طرف ہے، دل بھر کی طرف ہے، فرض خدا کے دورے۔ حضور بستر علالہ سے اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ کھولا جو ریاض الجنہ کی طرف کھلتا ہے، صدیق وغیرہ عشاق کے کان لگے ہوئے تھے محبوب کے دروازے پہ، ادھر ایاک نعبد ایاک نستعین، کان محبوب کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم، کان محبوب کے دروازے کی طرف۔ جب دروازے کھلنے کی آواز آئی تو صدیق اور دیگر عشاق نے نماز کی حالت میں قبلے سے منہ موڑا، حضور کی طرف منہ کر لیا، کعبے سے منہ موڑا، کعبے کی طرف رخ کر دیا، کعبہ گھر کی طرف۔ تفسیر حلمانی مطبوعہ امدادیہ ملتان، اب تو کاٹ دیا، پہلے چھپی ہے نئے دن کٹ وٹ ہو رہی ہے، پہلے چھاپ چکے پتہ نہیں چلا۔ اس میں موجود ہے تفسیر حلمانی، علامہ آلوسی بغدادی سید کریم کی عربی میں بہترین تفسیر لکھی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے جسم کا قبلہ بیت اللہ ہے، کہ روح اور دل کا قبلہ میں اللہ ہوں، وہ قبلتی انت، مجھ اللہ کا قبلہ تو مصطفیٰ ہے۔ تیرے جسم کا قبلہ بیت اللہ، تیرے روح اور دل کا قبلہ میں اللہ، مجھ اللہ کا قبلہ تو رسول اللہ۔ جتنا پڑا حضور اللہ کا قبلہ ہے، گھبرائیں نہیں، پچھتانے کی بات نہیں۔ قبلے کا معنی جس کی طرف توجہ ہو، جس کی طرف منہ ہو، جس کی طرف توجہ ہو۔ حضور کے جسمی توجہ بیت اللہ کی طرف، نبی کے دل اور روح کی توجہ اللہ کی طرف، اللہ کی توجہ رسول اللہ کی طرف۔ کعبے کی طرف ہو گیا۔ کچھ صحابہ ایسے تھے ان کے کانوں میں محبوب کے دروازے کھلنے کی آواز نہ آ سکی، وہ نماز میں مست ہیں، قبلے کی طرف ہے۔ جنہوں نے پہلے حضور کو دیکھ لیا ان صاحب نے کیا کیا، ہاتھ چھوڑ دیے، الٹے ہاتھ سے تالی بجانی شروع کر دی۔ مسجد نبوی شریف میں، ریاض الجنت میں، میں صحابہ کی ترجمانی کروں، گھبرانے کی بات نہیں، تصفیق صحیح بخاری شریف، الٹے ہاتھ سے تالی بجانی شروع کر دی۔ کیوں؟ بول تو نہیں سکتے نماز نہ ٹوٹ جائے، اور ہمارے بھائیوں قبلے کی طرف کیا ہوا ہے، قبلے کا قبلہ تو ادھر آیا ہوا ہے۔ تالی بجا کے ان صحابہ کو محبوب کے چہرے دیکھنے کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ قبلے سے منہ مڑ گیا، سینہ پھر گیا، ہاتھ چھوٹ گئے، تالی بجا رہے ہیں محبوب کو دیکھ کے۔ مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں، غوث و کتبوں کے سردار، صحابہ کرام، بدری احدی صحابہ تالی بجا رہے الٹے ہاتھ سے کہ ادھر نہ دیکھو، ادھر دیکھو، کعبے کا کعبہ ادھر آیا ہوا ہے۔ تو ان کو متوجہ کیا حضور کی طرف۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اتنا بتی مشرک بن گئے، خدا کی نماز میں بھی میرا خیال، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن فإنہ یراک، اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کا خیال نہ آئے۔ خدا کی نماز پڑھتے ہو، یہی تم نے دین سیکھا ہے، خدا کی نماز پڑھتے میرا خیال ہے، میرے دروازے کی طرف کان لگے ہوئے ہیں، کعبے سے منہ مڑ کے میرا چہرہ دیکھتے ہو، اوروں کو متوجہ کرتے ہو، تالیاں بجاتے ہو مسجد نبوی میں۔ اتنا مشرک بن گئے، اتنا غالی بن گئے، اتنا مجھ سے محبت۔
اللہ کی قسم کوئی لفظ حضور نے اس قسم کا نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا نماز ٹوٹ گئی نئے سرے سے شروع کرو، فرمایا نماز ہے جاری رکھو. یہ ہے مصطفیٰ کے دیکھنے کا شوق. خدا کی نماز میں بھی محبوب کا چہرہ دیکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.